بعد میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ انسان اور حیوان میں اللہ پاک نے ایک بنیادی فرق یہ پیدا فرمایا ہے کہ حیوانات جتنے ہیں ان سب کو مستقبل کی فکر سے، مستقبل کے غم سے، مستقبل کی سوچ اور پریشانی سے بالکل بے نیاز کیا ہوا ہے۔ کسی حیوان میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد یا کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا۔ ایسی کوئی سوچ کسی جانور میں اللہ پاک نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اس کے مقابلے میں انسان، فرشتے اور جنات، یہ جو تین قسم کی مخلوقیں ہیں جن کو ذوی العقول کہتے ہیں، ان میں اللہ پاک نے مستقبل کا غم پیدا فرمایا، مستقبل کی سوچ پیدا فرمائی ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینے کے بعد، سال کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے لیے منصوبے بناتا کہ آئندہ جو ہونے والا ہے اس کے لیے پہلے سے میں تیاری کر لوں۔ بچوں کی تعلیم، ان کی ملازمت، پھر ان کی شادیوں کا، یہ سارا یہ اسی مستقبل کی جو سوچ ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ پھر انسانوں کے دو گروہ ہیں، دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو کثیر تعداد میں ہے اور ہر زمانے میں ان کی کثرت رہی ہے۔ ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی پریشانی لاحق ہے، لیکن ساری ان کی پریشانی، ساری دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد اس دنیا والے مستقبل کے پیچھے ہے کہ اس دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر لیں، پریشانیوں سے بچ لیں، اچھی رہائش ہو، اچھی ملازمت ہو، اچھا عہدہ ہو، اچھا کاروبار ہو، میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو ہے نا فائز ہو جائیں۔ اس پر لطیفہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ انسانوں کا ایک کثیر طبقہ اسی کے پیچھے صبح اٹھتے ہیں تو یہی غم لے کر سارا دن جہاں گزرتا ہے اسی پریشانی میں گزرتا ہے، اور پھر رات کو تھکے ہارے جب بستر پہ آ کر کے لیٹتے ہیں تو یہی فکر دل اور دماغ پر سوار ہوتی ہے کہ کل کیا کرنا ہے۔ یہ انسانوں کا پہلا طبقہ ہے اور جو کثیر تعداد میں ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر زمانے میں ان کی کثرت ہی رہی ہے۔ اور دوسرا جو طبقہ ہے نا انسانوں کا، ہے وہ بھی انسان، کھانے پینے کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، برادری خاندان والوں کی، شادی غمی کی ساری ضرورتیں ان کے ساتھ بھی ایسی لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ انسان ہے، انہوں نے اسی دنیا میں رہنا ہے، تو یہ ساری ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ان کو جو غم کھائے جا رہا ہے وہ آخرت والے مستقبل کا غم ہے کہ موت کے بعد میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا،
میرے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، میری برادری اور میرے خاندان والوں کا کیا بنے گا، اور میرے جو ہے نا جو پڑوسی ہیں ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اور اللہ والے تو ہے نا وہ ان کو پوری دنیا کا غم ہے کہ یہ اربہ انسانیت جو دنیا میں آباد ہے 5-6 ارب، یہ سارے کے سارے مرتے ہیں، موت تو برحق ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں بیچارے جو ایمان کے بغیر جا رہے ہیں۔ یہ غم، اس غم نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے اور دن کا چین برباد کر دیا ہے۔ ساری رات وہ مسلح کی پشت کے اوپر یوں ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے رہتے ہیں، بلبلاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اور بعض پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی اپنے بچے کے ساتھ اپنے مکان کی چھت کے اوپر چڑھا، تو وہ بچہ کہنے لگا ابو یہ ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے اس میں ایک درخت کا تنا تھا، وہ تنا نظر نہیں آتا، وہ لگتا ہی ہے کہ انہوں نے کاٹ دیا ہے۔ تو اس کا ابو جو ہے نا وہ رو پڑا، اس نے کہا بیٹا وہ تنا نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھے جو ساری رات تنے کی طرح ایسے کھڑے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو انسانوں کا یہ دوسرا طبقہ ہے جو بالکل قلیل تعداد میں ہے، لیکن ہے ضرور، ابھی بھی دنیا خالی نہیں ہے، اور انہی کی برکت سے یہ دنیا کا نظام کیا کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے جب سے لاہور کی کنجریوں کو لائسنس ملا ہے ہر رات کو عذاب اترتا ہے لاہور شہر پر، لیکن نیچے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ اوپر جا رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے عذاب ڈر جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال آج تیسری بات عرض کرنی تھی، وہ دوسری کا ایک تکملہ اور تتمہ ہی سمجھ لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دوسری سوچ ہے نا، ہر وقت آخرت کا غم، آخرت کی فکر، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والی سوچ ہے، صحابہ کرام والی سوچ ہے، تابعین اور تبع تابعین والی سوچ ہے، اولیاء غوث کتب اور ابدال والی سوچ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں والی سوچ ہے۔ دنیا ان کی بھی گزر جاتی ہے، دنیا کی زندگی جو یہ سوچتے ہیں، اور جو نہیں سوچتے ان کی بھی گزر جاتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی نے تو بھارت گزر جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں، ان میں ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منقول ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، کہ ہر وقت دنیا کی فکر، دنیا کی پریشانی ہمیں لاحق ہو، دنیا کو سب سے بڑا غم نہ بنانا، کہ آخرت کا تذکرہ کبھی بھول کر کے بھی نہ ہو، آخرت کی سوچ ہی نہ آئے کبھی کہ مرنا بھی ہے ہم۔ ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کا منتہا نہ بنانا، کہ جتنا علم ہے وہ دنیا ہی کا ہے، آخرت کا سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں۔ جتنی ڈگریاں ہیں، ڈگریوں پہ ڈگریاں، بعض ڈبل پی ایچ ڈی بھی ہیں، وہ ساری ڈگریاں دنیاوی علوم کی، دنیاوی فنون کی۔ 4 بیٹے اللہ پاک نے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا ہے،
ایک کو انجینئر بنا دیا ہے، ایک کو سائنسدان بنا دیا ہے، اور ایک کو سیاستدان بنا دیا تاکہ مشکل میں کام ہے، یا ایک کو صحافی بنا دیا، صحافی بڑے تکڑے ہو، ایک کو صحافی بنا دیا۔ ہمارے ایک مقتدی ہیں، دوست ہیں ہمارے، میرے ساتھ یہاں مسجد سے نکلے تو راستے میں بات چیت کرتے رہے، تو ایک جگہ انہوں نے جو ہے نا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، اور بیٹی جو ہے نا ڈاکٹر بن رہی ہے، اور پتہ نہیں ایک آدھ کو اور کا بھی تذکرہ کیا، اور مجھے اللہ سے کیا چاہیے۔ ان کو تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میں نے دل میں اپنے سوچا بس یہ سوچ کی بات ہے، سوچ کا انداز ہے۔ میں 3 مدرسوں میں بخاری شریف بھی پڑھاتا ہوں، ترمذی شریف بھی پڑھاتا ہوں، 4 میرے بچے ہیں، ایک جو ہے بیٹا اور بیٹی عالمہ ہے، اور 3 بیٹے اور بیٹیاں حافظہ ہیں، اور ایک بیٹی ابھی حفظ کر رہی ہے۔ میں اللہ سے اور کیا مانگتا ہوں؟ 3 دفعہ سال میں حرمین شریفین کا سفر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، مجھے اور کیا چاہیے دنیا میں؟ تو یہ سوچ کا انداز ہے۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، بھی ایک کو ڈاکٹر بنایا ہوتا کہ ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ایک کو انجینئر بنایا ہوتا اس کی بھی ضرورت ہے، ایک کو سیاستدان یا سائنسدان یا پروفیسر بنایا ہوتا کہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے بندے یہ بھی تو کوئی لین ہے نا، ایک بچے کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہوتا، دین کا مفتی اور عالم بنایا ہوتا، تاکہ کل جب تیرا آخری وقت ہوتا تو تیرے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا، تیری روح بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی۔ اور پھر سنت کے مطابق بیٹا خود اپنے باپ کو غسل دیتا، مسجد سے مولوی یا غسل دینے والے کو نہ بلانا پڑتا، سنت کے مطابق پھر تجھے کفن دیتا، اور پھر تیری نماز جنازہ خود پڑھاتا۔ باپ کی نماز جنازہ جب بیٹا پڑھاتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کا ایک بیان میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ بزرگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے بھائی دعا پڑھنا اور ہوتا ہے، مانگنا اور ہوتا ہے، لیکن یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جس دن میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھایا تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ دعا پڑھنے میں اور مانگنے میں بڑا فرق۔ تیرا نماز جنازہ خود پڑھاتا، پھر سنت کے مطابق تجھے قبر میں اتارتا، سارے سنت کے خلاف دفن کرتے ہیں، میت کو ایسے چت لٹا دیتے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے۔ اور سنت کیا ہے کہ میت کو دائیں کروٹ کے اوپر لٹایا جائے، جیسے سنت کے مطابق سونا ہوتا ہے، ادھر اس کا سر ہو، ادھر اس کے پاؤں ہوں، اور بالکل کروٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہو، اور پیچھے قبر کی طرف مٹی کا سہارا بھی ہو تاکہ گرنے نہ پائے، پورے بدن کا رخ قبلے کی طرف۔ سنت کے مطابق تجھے دفن کرتا، اور تدفین سے فارغ ہو کر پھر مدرسے سے بچے نہ منگوانے پڑتے، یا محلے میں قرآن خوانی کا اعلان نہ کرنا پڑتا، وہ بچہ خود اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کے انبار لگا دے۔ ایسا بھی تو، یہ بھی تو کوئی لین ہے نا بھائی۔ کئی دفعہ آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں، جب بھی اس طرح کا مضمون آتا ہے تو میں یہ واقعہ بڑی عبرت والا سناتا ہوں۔ 2 واقعات سناتا ہوں۔ مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ سے خود میں نے اپنے کانوں سے یہ واقعہ سنا کہ ایک عالم کو خواب آئی، اور خواب میں انہیں برزخ کا منظر دکھائی دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری ارواح پرندوں کی شکل میں ایک کھلے میدان میں دانہ چگ رہی، اور ایک آدمی کرسی کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوا۔ یہ اس کرسی والے کے پاس گیا، بھی یہ کیا منظر ہے، تو کون ہے اور یہ کون ہے؟ تو اس کرسی والے نے بتلایا کہ یہ مرنے والوں کی ارواح ہیں، عام مسلمان جو ان کے لیے بخشش کی دعا کر کے ایصال ثواب کر کے بھیجتے ہیں دنیا سے،
تو ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ وصول کر رہا. تو اس نے پوچھا پھر آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنے پیچھے ایک حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آیا تھا جو پورا قرآن ایک دن میں پڑھ کے مجھے پورا بھیج دیتا. تو میرے پاس اتنا تھوک کے حساب سے آ جاتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اب بھی میرا ایک شاگرد ہے ریاض میں جس کے پاس ٹھہرا رہا، ہفتے میں وہ بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں قرآن پاک ختم کرتے ہیں. جمعے کو شروع ہوتا ہے اور ہر جمعرات کو ان کا قرآن ختم. اور یہ پتہ چلا ہے کہ طالب علمی کے زمانے سے اس کا یہ معمول ہے. ایسے لوگ دنیا میں ہیں. کچھ عرصے کے بعد اس عالم کو دوبارہ خواب آئی. انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسی خالی ہے. اب وہ بھی چننے والوں میں شامل ہے. تو پھر اس سے ملے اور پوچھا بھئی اب تو کرسی خالی ہوگی تو بھی شامل ہو گیا. کہتا وہ جو میرا بیٹا ایک قرآن پاک پڑھ کے مجھے بھیجتا تھا نا، وہ اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ہمارے پاس یہاں آ گیا ہے. اب پیچھے سے آتا نہیں ہے تھوک کے حساب سے. تو عام مسلمان جو بھیجتے ہیں میں بھی اس کا محتاج ہوں. اور میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں مدینہ منورہ میں. دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ التحصیل عالم ہیں مولانا رحمت اللہ صاحب، اب بھی زندہ ہیں، مقبوضہ کشمیر کے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا ایک ضیافت کے دوران کہ میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے وہ قاری محمد طیب صاحب تھے رحمہ اللہ. بڑے آدمی تھے. ان کا خط آیا، ڈاک کا پرانا دور تھا، تو خط پہ قاری صاحب کا نام لکھ کر کے دیکھ کر کے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ آج قاری صاحب سے بڑی خاص ملاقات ہوگی. میں بھاگا ہوا دفتر کی طرف پہنچا کہ حضرت کو خط پہنچاؤں. تو چپڑاسی جو دروازے پر تھا اس نے مجھے روک لیا اور فرمایا بھائی یہ حضرت قاری طیب صاحب کا ذاتی خط ہے، اور قاری صاحب اپنا ذاتی خط مدرسے کے اوقات میں دفتر میں نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں. یہ خط جو ہے نا گھر میں پہنچا. میں واپس ہو گیا. شام کو مغرب کی نماز پڑھ کر کے میں پھر حضرت کی بیٹھک پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی. میں انتظار میں کھڑا ہو گیا ابھی حضرت تشریف لائیں گے. پونے گھنٹے کے قریب وقت گزرا تو حضرت مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے. میں نے شکوہ بھی کیا کہ حضرت میں تو کافی دیر سے کھڑا ہوں. فرمایا بھائی میں مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین کے نوافل ہیں ان میں 3 پارے قرآن پاک کے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اور 35 سال سے میرا یہ معمول ہے. ایک دن بھی سفر حضر میں کبھی ناغہ نہیں ہوا. اور میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کے لیے ایسا ہی پڑھتے تھے. پڑھو گے اپنے والدین کے لیے تو پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے. تو بھائی میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چل رہی. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا. ولا مبلغ علمنا، ہماری معلومات کی انتہا نہ بنا. تو اس لین، یہ بھی لین ہے نا بھائی، اس کی بھی ضرورت ہے. پاکستان میں مشہور ہے جس لین میں آپ کا اپنا آدمی ہے نا اس لین کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں. اگر اسپتال میں اپنا ڈاکٹر ہے یا کوئی رشتہ دار ماہر ڈاکٹر ہے تو میڈیکل کی لین کے سارے کام آسان. وکیل یا جج اپنا ہے تو عدالتی سارے کام کیا ہو جاتے ہیں، آسان. پٹواری اپنا ہے تو سارے کام کیا ہیں، آسان. تو بھائی یہ بھی تو کوئی لین ہے نا قرآن و حدیث والی. یہ نہیں کہ مرے تو ختم پڑھنے کے لیے مدرسے سے بچے آئیں یا محلے میں اعلان کرنا پڑے کہ فلاں دن جو ہے نا مسجد میں فلاں کی قرآن خوانی ہے، ساری جمع ہو جائیں. سارے پڑھتے ہیں مجہول جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو جب قرآن 2 نمبر پڑھا جائے گا تو کیا ثواب پہنچے گا.
رسم ایک پوری ہوتی ہے. ایصال ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثواب پہنچانا. تو پہنچائے گا تو وہ جس کے اپنے پاس خود ہوگا بھائی. جب خود ہی نہیں، ثواب مل ہی نہیں رہا ہے تو پہنچے گا کہاں سے؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. اے اللہ اس دنیا کو ہماری شوق کا انتہا نہ بنا. ہر وقت دنیا ہی کی چیزوں کی شوق، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اور بھول کر کے بھی کبھی کبھار آخرت کا تذکرہ گھر میں نہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام والی سوچ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان میں سورہ شعراء میں ایک دعا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی مانگتے تھے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. اے میرے پالنے والے، مجھے جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے بھائی؟ جد الانبیاء جن کا لقب ہے، 4000 نبی جن کی نسل میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا. خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی. یوسف علیہ السلام کی تعریف میں بخاری شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے بخاری کی، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یوسف علیہ السلام خود بھی محترم، ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، وہ بھی محترم. ان کے دادا جان اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام ان کا تو کہہ نہیں کیا، اور دادے کے بھائی اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر. وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے میرے پالنے والے، جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن ہمیں رسوا نہ کر. یہ انبیاء علیہ السلام والی سوچ ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ. سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے اس رکوع کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرماتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہوتا ہے. اس کی آخری آیت میں اللہ پاک نے اس پوری آیات میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے. آخری آیت میں جو دعا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. اے ہمارے پالنے والے، آپ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے. یعنی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما کہ ہم ان وعدوں کے مستحق بن جائیں. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اے ہمارے پالنے والے، ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کر. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. یہ اللہ کے نیک بندوں کی عمل بھی ایسے، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور فریاد کرنا بھی. ہمارے سارے اکابر کے جو پیر و مرشد تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مصلی پہ آ جاتے اور ساری رات ایسے داڑھی کو پکڑ کے اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہتے، الہی روز محشر ای بندہ را رسوا مت. اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر. اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر. یہ بزرگوں والی سوچ ہے، اللہ کے نیک بندوں والی سوچ. ابھی دنیا نے تو گزر ہی جانا. جو دنیا کی فکر کرتے ان کی بھی گزر جاتی، نہیں کرتے ان کی بھی گزر جاتی. علامہ اقبال مرحوم نے اپنی وفات سے
صرف 3 دن پہلے ایک بے نظیر ربائی فرمائی، اور بڑی عجیب ربائی ہے، تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں، اور میں تو ظاہر انسان ہوں، محتاج ہوں، قیامت والے دن میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور اگلا مصرع تو بڑا عجیب ہے، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ اگر آپ میرا حساب لینا ہی چاہتے ہیں تو پھر میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے آقا کی نگاہوں سے چھپا کے لینا، میں آپ کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ قیامت والے دن بنے گا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری دنیا جمع ہے، انبیاء بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، جاننے والے بھی جو سمجھتے تھے مولوی صاحب ہیں، سارے جمع ہیں، اور ایک ایک کو بلا کر کے حساب و کتاب ہو رہا ہے، بنے گا کیا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آخرت والے مستقبل کی جو فکر ہے نا، یہ اللہ کے نیک بندوں والی فکر ہے۔ چوتھی اور آخری بات اس سے پہلے والے مضمون میں بھی بیان ہو چکی ہے، اب اس کا میں تفصیل ذکر نہیں کرتا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے والا جو مضمون بیان ہوا تھا میرے عمرے پر جانے سے پہلے غالباً بیان ہوا ہے، اس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جو دنیا کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، اس کی دنیا بن جائے گی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، اللہ چاہتے ہیں تو بن جاتی ہے، اللہ نہیں چاہتے تو پھر ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں، اولاد نہیں پیدا ہوتی، ہزاروں لوگ ڈاکٹر بنانے کے لیے بچے کو تعلیم دلواتے ہیں، بچہ ڈاکٹر نہیں بن پاتا، ہزاروں لوگ انتخابات لڑتے ہیں مگر اسمبلی میں نہیں پہنچ پاتے، ہزاروں اس کی مثال۔ دنیا کی فکر کرنے والوں کی دنیا بن جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آخرت کی فکر کرنے والوں کی آخرت کا بن جانا تو 102% یقینی ہے۔ سارے انبیاء نے اس کی کامیابی کا اعلان کیا، وعدت کیا، ساری آسمانی کتابوں میں اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ آخرت تو بنی گئی، بنے گی، اور آخرت کی برکت سے، آخرت کی فکر کی برکت سے اللہ پاک ان کی دنیا بھی کیا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور ایسی بناتے ہیں کہ دنیا والے انگلی منہ میں ڈال کر کے سوچتے رہتے ہیں۔ کئی واقعات میں نے آپ کو سنائے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔